السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم حضرات، ہم رحیم اور کریم رب کے فضل سے ہجرت مدینہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں آنا اور آ کر کے مسجد قباء اور پھر اس کے بعد بنی سالم کے محلے سے نماز جمعہ کا آغاز اور اس کے بعد مسجد نبوی کی جگہ پر پہنچنا اور ان یتیم بچوں کو بلانا جن کی وہ جگہ تھی، ان بچوں کا یہ کہنا کہ ہم نے یہ جگہ ویسے ہی اللہ کے نام پر آپ کو دے دی، آپ یہاں مسجد بنا لیں۔ یہ کھجوریں خشک کرنے کے لیے پلاٹ تھا خالی، کچھ کھجوروں کے درخت بھی اس میں تھے، کچھ قبریں تھیں اس میں۔ یہ جو مسجد نبوی کا پرانا حصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنایا گیا ہے، کچھ قبریں تھیں مشرکین کی، کچھ کھجوریں تھیں اور باقی خالی پلاٹ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان یتیم بچوں سے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ کے توسط سے بات کی، ان یتیم بچوں نے کہا کہ ہم ویسے ہی یہ اللہ کے لیے ہبہ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ یتیموں کا معاملہ ہے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو اس کی قیمت 10 دینار، 10 سونے کے سکے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ ان یتیم بچوں کو ادا کیجئے۔ 10 دینار سونے کے ان یتیم بچوں کو ادا کیجئے جن کی جگہ پر ہم مسجد بنانے لگے ہیں، مسجد نبوی کی بنیاد جہاں رکھنے لگے ہیں۔ اب جب یہ ان کو پیسے دے دیے گئے اور مسجد کی بنیاد رکھ لی گئی اور پہلا پتھر رکھا اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ تقریباً 4 فٹ پتھر لگائے گئے۔ پہلی دیوار پتھروں کی جو کھڑی کی گئی، اس کے اوپر مٹی کی وہ اینٹیں بنا کر کے ان سے اس کی تعمیر جو ہے، اور جو قبریں تھیں مشرکین کی ان کو صاف کر دیا گیا، اکھاڑ دیا گیا، ان کی جو ہڈیاں وغیرہ تھیں انہیں بقیع کی طرف لے جایا گیا اور یہ بالکل صاف میدان کر کے یہ تعمیر شروع ہوئی۔ جب یہ تعمیر شروع ہو رہی ہے تو اس میں انصار اور مہاجرین سارے لگے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ھذا الحمال حمال خیبر، ھذا عبر ربنا، ھذا الحمال لا حمال خیبر، ھذا عبر ربنا واطہر، اللہم ان الاجر اجر الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ۔ یہ شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں۔ حاضل حمال، یہ بوجھ اٹھانا کوئی خیبر کے بوجھ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے لیے کوئی بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ ھذا عبر ربنا واطہر، یہ ہمارے رب کی رحمت اور کرم ہے اور پاکیزگی اس نے عطا کی کہ ہم اپنے رب کا گھر بنانے کے لیے، ہم اللہ کا مسجد بنانے کے لیے یہ پتھر اٹھا کر کے لا رہے ہیں۔ اللہم ان الاجر اجر الآخرہ، یا اللہ اجر تو آخرت کا اجر ہے۔ فاغفر الانصار والمہاجرہ، یہ انصار اور مہاجرین تیرا گھر بنانے لگے ہیں، یا اللہ نے معاف کر دینا، بخش دینا اور اپنی خاص رحمت ان کو عطا فرمانا۔ اب جو صحابہ کرام تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگے دیکھا تو انہوں نے کہا لئن قعدنا والنبی یعمل، اگر ہم بیٹھے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے ہیں، لذاک من العمل المضلل، پھر تو ہمارا عمل تو گھاٹے میں چلا گیا، نقصان میں چلا گیا، گمراہی میں چلا گیا۔ ہم بیٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے۔ اسی جگہ پر ان صحابہ کرام نے جب پتھر دیکھے خود اٹھا رہے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے ہم اٹھاتے ہیں۔ کہا بھئی تم کوئی اور پتھر لے آؤ۔
اور یہاں جو گارا تیار کیا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ یہ بنو حنیفہ قبیلے کے تھے، یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گارا پسند نہیں آ رہا، کہ صحیح گارا بنا نہیں ہے جس سے ان پتھروں کی چنائی ہو رہی ہے۔ میں نے بیلچا سا لیا اور میں خود اس گارے میں اتر گیا اور خود گارا تیار کرنے لگا۔ طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے صحیح تیاری کی ہے، کہا بھائی تم سب چھوڑ دو اس کام کو، یہ اسی کا کام ہے، یہی صحیح کام کر رہا ہے، اسے کرنے دو، اسی کو یہ کام کرنے دو۔ اور مسجد نبوی کی تعمیر ہوتے کے درمیان میں کھجور جو انہوں نے کاٹی تھی اس کے ستون بنا دیے گئے، اور اس کے اوپر جو پتے تھے اس کے کھجوروں کے وہ ڈال کے چھت بنا دی گئی، اور اس کا پہلا قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا، پہلا قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا، اسی طرف نمازیں ہونے لگیں۔ اب جب یہ سارے معاملات ہوئے تو میں نے جس طرح کل آخر پہ ہم پہنچے تھے، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہم ان کو بھیجا کہ تم جا کر کے مکے سے میری دونوں بیٹیوں کو، میری بیوی کو، اور حضرت ام ایمن، یہ حضرت زید بن حارثہ کی اس وقت شادی ہو گئی تھی اور ان کے ایک بیٹے اسامہ بن زید پیدا ہوئے تھے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے، ان دونوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ زید تو منہ بولے بیٹے بنائے، ان کے آگے بیٹے اسامہ ان سے بھی بہت پیار کرتے تھے۔ یہ ام ایمن سے تھے، ام ایمن سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ دائیہ بھی تھیں، والد کی لونڈی بھی رہی تھیں، تو اس وجہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن سے پیار کرتے تھے، تو ان کو بھیجا۔ یہ پھر وہاں سے لے کر کے جب نکلنے لگے تو اتفاق، حسن اتفاق ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو بکر کو پسند کیا، اسی طرح رسول اللہ کے اہل بیت کے لیے ابو بکر کے اہل بیت کو پسند کیا کہ ان دونوں نے اکٹھے سفر کیا۔ ابو بکر کا گھرانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اکٹھے ہجرت کر کے مکہ سے نکلے مدینہ کی طرف۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی ام رومان ہے، اور بیٹی عائشہ ہے، اور بیٹی اسماء ہے، اور بیٹے عبداللہ بن ابی بکر، یہ سارے اکٹھے نکل کر کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدہ سودا بنت زمع، ان لوگوں نے ہجرت کی اکٹھے، اور حضرت ام ایمن اور ان کے بیٹے اسامہ، یہ سارے اکٹھے ہجرت کر کے آئے۔ یہ مدینہ میں پہنچے، جب مدینہ میں لوگ ابتداء آئے مکے سے، سب کو بخار ہوا بڑی شدت کا۔ بلال بخار میں مبتلا ہے، عامر بن فہیرہ کو بخار ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ کو بخار ہے، ابو بکر کو بخار ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو بخار ہے۔ اور بلال نے تو پھر اشعار کہے کہ کاش میں مکے میں ہوتا، کیا خوبصورت صبح ہوتی تھی، کیا خوبصورت شام تھی، ہم تو مدینے میں آئے ہیں تو بخار نے ہمیں آ لیا ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہاں پر دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ، یا اللہ مدینہ کو ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا کر دے جس طرح مکے کی محبت تو نے ہمارے دلوں میں پیدا کی ہے، او اشد، یا مکے سے بھی زیادہ محبت ہمارے دلوں میں مدینے کی پیدا کر دے۔ یہ دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحت عطا فرما، وبارک لنا فی ساعنا ومدنا، یا اللہ ہمارے مد اور سا میں، ہمارے پیمانوں میں جن سے ہم پیمائش کرتے ہیں چیزوں کی، اس میں برکت عطا فرما، اور مدینے کے بخار کو جوفہ کی طرف بھیج دے۔ اور پھر دعا کی، یا اللہ تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی، میں تیرا حبیب تیرے سے مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہاں کے مال میں، اجناس میں برکت عطا فرما۔ یہ دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب صحابہ کرام کو صحت عطا کر دی، مسجد نبوی بن گئی، اور مسجد نبوی بننے کے بعد ابھی تک نماز کا وہ جو سلسلہ ایک باقاعدہ اذان کا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت تک اذان کا سلسلہ جو ہے صحابہ کرام ویسے ہی ٹائم پہ اکٹھے ہو جاتے، آپس میں گفتگو چلی کہ کیسے ہم اس کو کریں، کس طرح لوگوں کو اکٹھا کریں۔ کسی نے کہا کہ آگ جلاؤ، دھواں اٹھے گا، لوگ سمجھ جائیں گے کہ بھئی نماز کا وقت ہوا، آ جائیں گے۔ کسی نے کہا جس طرح عیسائی گھنٹی بجاتے ہیں ایسا کر لیا کرو، کسی نے کہا جس طرح یہود ناقوس بجاتے ہیں ایسا کر لیا کرو۔ یہ مختلف باتیں ہو رہی ہیں، آپس میں مشورے ہو رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ باتیں ہوتے ہوتے ہم گھروں کو لوٹ گئے، اور جا کر کے میں سو گیا،
اور میری اس نیند کی حالت میں خواب دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی ایک بڑا سا ناقوس لے کر کے جا رہا ہے، گھنٹی سے لے کے جا رہا ہے۔ میں نے اسے کہا یار تو نے بیچنی ہے؟ اس نے کہا کیوں، کیا کرنی ہے تو نے؟ کہا ہم لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کریں گے۔ کہا اس سے بہتر کلمات میں تمہیں نہ بتاؤں؟ کہا بتلاؤ۔ پھر اب اس نے آذان کی، یہ خواب ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ کہتے ہیں وہ اللہ اکبر 4 مرتبہ کہا، 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ کہا، حی علی الفلاح 2 مرتبہ کہا، 2 بار اللہ اکبر کہا، پھر آخر پہ لا الہ الا اللہ کہا۔ یہ آزاد، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ جب نماز کھڑی ہونے لگی اقامت ہو تو وہ اقامت کا بھی اس نے بتلا دیا، قد قامت الصلاۃ کے 2 الفاظ اس میں آ گئے۔ کہتے صبح ہوئی میں اٹھا اور میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، میں نے ایسے خواب دیکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لرؤی الحق، انہا لرؤی الحق، یہ تو سچا خواب ہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، فقم مع بلال، بلال کے ساتھ تو کھڑا ہو جا، بلال بھی کھڑا ہو جائے، فقم مع بلال، تو بلال کے ساتھ کھڑا ہو جا، فعلقی علیہ فلیعظم بہ، اور تو یہ کلمات آہستہ آواز میں اس کو بتاتا جا اور وہ اس کے ساتھ اذان دیتا چلا جائے۔ ہاں اذان لفظ ہے، اذان اس کا مطلب ہوتا ہے بلند آواز کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ کسی کو دعوت دینا، بلانا، پکارنا۔ اذان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اونچی آواز کے ساتھ کسی کو بلانا، پکارنا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فقم مع بلال فعلقی علیہ فلیعظم بہ، تو وہ اذان دے بلال اس کے ساتھ، فإنہ اندی صوتا معک، کہ بلال کی آواز بڑی پیاری ہے اور بلند آواز ہے بلال کی تجھ سے، اے عبداللہ بن زید تجھ سے زیادہ بلند اور بہتر آواز بلال کی ہے، تو بلال کو بتاتا جا اور بلال اذان کہے۔ اب جب یہ اذان کہی گئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میں نے خواب دیکھا۔ کہا سبقت لے گئے عبداللہ بن زید، عبداللہ بن زید سبقت لے گئے۔ اذان کا یہ بہت بڑا عمل ہوتا ہے، اور یہ اذان کا عمل ایسا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جو بلا اجرت اذان دینے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خصوصی پروٹوکول عطا کریں گے، خصوصی پروٹوکول کے مستحق ہوں گے۔ جو بلا اجرت اذان دینے والے ہیں ان کی گردنیں تھوڑی لمبی ہوں گی اور دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ مؤذنین ہیں۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جہاں جہاں تک ان کی اذان کی آواز پہنچتی ہے، ہر مخلوق قیامت کے دن ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دینے والی بن جائے گی۔ اسی طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر اذان کا سلسلہ شروع ہو گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان، اور فجر کی اذان جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے۔ جو ہمارے ہاں ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تو سورج نہیں نکلا۔ یہ بالکل ایک ایسی ہی کہانی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فجر کی اذان مسجد نبوی میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ماموں کے بیٹے تھے اور نابینا تھے، یہ مسجد نبوی میں فجر کی اذان دیتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ باقی اذانیں دیا کرتے تھے، فجر کی اذان یہ دیتے تھے۔ چلے بہرحال اذان کے بعد پھر ایک اور چیز آئی جو اس سے پہلے نہیں تھی، وہ تھا کہ پہلے نماز فرض ہوئی۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتی ہیں فرض اللہ صلاۃً حین فرضها رکعتین فی الحضر والسفر، سفر میں بھی اور اپنے گھر میں بھی ابتداءً 2 رکعتیں نماز فرض ہوئی، الا المغرب، سوائے مغرب کے۔ مغرب کی شروع سے 3 رکعتیں ہی رہی، باقی ظہر، عصر، عشاء اور فجر یہ 2 رکعتیں سفر و حضر میں رہی تھیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے، فأقرت الصلاۃ فی السفر وزید فی صلاۃ الحضر، سفر کی نماز وہی رہنے دی گئی اور حضر میں یعنی اپنے گھروں میں مدینہ میں یہ ان کی تعداد بڑھا دی گئی۔ عصر کی 4 رکعتیں ہو گئی، عشاء کی 4 رکعتیں ہو گئی، ظہر کی 4 رکعتیں ہو گئی۔ یہ فرائض کی میں بات کر رہا ہوں۔
ان فرائض کی تعداد، فجر وہی رہنے دی گئی اور مغرب وہی رہنے دی گئی، یہ ابتدا سے ایسے ہی چلی، اور ظہر عصر اور عشاء ان کی رکعت جو ہے وہ 2 سے 4 کر دی گئی مدینہ میں آنے کے بعد۔ اسی طرح جب مدینہ میں آنے کے بعد 2 بڑے معاہدے ہوئے، ایک مواخات مدینہ ہے، ایک میثاق مدینہ ہے۔ مواخات مدینہ جو تھا یہ صحابہ کرام کا آپس میں تھا، صحابہ کرام کا انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنانا، مواخات، اخوت، بھائی چارہ قائم کرنا آپس میں مسلمانوں کا۔ یہ میں نے جس طرح کل کہا تھا کہ اوس اور خزرج کی پہلے بہت لڑائیاں ہوتی تھی جو مدینے کے بیسک قبائل تھے، اللہ کے حبیب علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ نے وہ دشمنیاں ختم کر دیں اور یہ سارے محبت اور پیار سے رہنے لگے۔ یہ پیار اور محبت سے جب رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے تم پر کرم کیا کہ تمہارے دلوں کو قریب کر دیا اور تمہارے دلوں سے ایک دوسرے کی نفرتوں کو ختم کر دیا، یہ اللہ نے کرم کیا۔ تو اب یہ اذان اور نماز کا معاملہ جب ہو گیا، مواخات مدینہ کی طرف آئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کے صحن میں اکٹھے ہوئے سارے مسلمان، مہاجرین اور انصار۔ میں نے یہ بتایا تھا مہاجر ہجرت کرنے سے ہے، ہجرت کا مطلب ہوتا ہے اپنی جگہ کو چھوڑ دینا، اپنے اعمال کو چھوڑ دینا، یہ 2 طرح سے ہے۔ یعنی اگر اعمال میں آئے گا تو کوئی یہ ناپسندیدہ عمل چھوڑ دینا، یہ بھی ہجرت ہوگی، اپنی جگہ، اپنے مکان، اپنے گھر کو چھوڑ دینا، یہ بھی ہجرت ہوگی۔ اور اسی طرح انصار نصرت سے ہے، مدد کرنے والے، اور مدینے کے لوگوں کی بیسک جو معاملات کاروبار کے تھے وہ ان کی باغبانی اور ان کی زراعت تھی مدینے کے لوگوں کی۔ یہ ان کے کھجور اور انگور کے باغ مدینے کے تھے اور یہ ان کی فصل ہوتی تھی، کاشتکاری اسی پہ کرتے تھے اور یہی ان کی آمدن کا ایک بڑا ذریعہ تھا۔ باقی اونٹ تھے، بکریوں کے ریوڑ، یہ تو سارے عرب میں تھا، لیکن ان کا یہ خاص تھا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہمارے گھر میں سب جمع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کو، ایک مہاجر کو، ایک انصاری کو، ایک مہاجر کو آپس میں ان کی مواخات کروا رہے تھے، اور وہ سگے بھائیوں سے بڑھ کر ایک دوسرے سے تعاون کرنے کے لیے تیار تھے، سگے بھائیوں سے بڑھ کر۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، سگا بھائی ہوتا ہے، سگی بہن ہوتی ہے، ہم انہیں جائیداد میں حصہ دینے کے لیے ایک ایک دیوار کی اینٹ پر، ایک ایک اینٹ کی دیوار پر ہم آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ لیکن وہ ایسے بنے، سعد ابن ربی اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ نے بہت مرتبہ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عبد الرحمن کھڑے ہو جاؤ، سعد بن ربی کھڑے ہو جاؤ، تم دونوں بھائی ہو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ مکہ سے خالی ہاتھ مدینہ آئے، کچھ بھی پاس نہیں ہے، لیکن تھے تاجر۔ سعد بن ربی کہتے ہیں کہ میرے 2 گھر ہیں، ایک جو تجھے پسند آئے لے لے، کاروبار میں 50% کا پارٹنر تو میرے کاروبار میں ہے، میری 2 بیویاں ہیں، جس کو کہے میں طلاق دے دیتا ہوں تو اس سے شادی کر لے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہنے لگے اللہ تیرے مال جان میں برکت دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، صرف یہ بتا دو کہ مدینے کی منڈی کہاں لگتی ہے، مجھے نہیں پتا، اجنبی جگہ ہے میرے لیے، میں نہیں جانتا، صرف منڈی بتا دو کہاں ہے مدینے کی۔ تو سعد بن ربی نے کہا یہاں سے آگے جاؤ، یہ سامنے منڈی آ جاتی ہے۔ یہ وہاں گئے اور ابتداءً پلے داری کی، محنت مزدوری کی، کسی کا ٹوکرا کھجوروں کا پڑا ہے، بھائی فلاں محلے میں پہنچانا ہے، تمہیں اتنی کھجوریں دے دیں گے، ٹھیک ہے، اٹھایا ٹوکرا لے کر کے چلے گئے، کچھ کھجوریں مل گئی، رکھ لی، کچھ کھا لی، کچھ سنبھال لی، کسی اور کا دیکھا وہ سامان اٹھایا لے گئے، کسی اور کا اٹھایا، اور جو کھجوریں کافی جو بچ گئی، کچھ کھا لی، جو بچی انہیں بیچ کر کے پنیر خرید لیا، پنیر خرید کے اگلے دن پنیر بیچا، اس میں سے کچھ پیسے بچ گئے، پھر کھجوریں پنیر بھی خرید بیچ رہے ہیں اور اسی طرح محنت بھی کر رہے ہیں۔ پھر ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے بڑی فراوانی عطا کی، بہت فراوانی عطا کی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر انصاری اور مہاجر کو بھائی بھائی بناتے جا رہے ہیں، آخر پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے رہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے۔ یہ کہتے ہیں 199 1 کم 90 101 کم 90 جو ہے اصحاب کے جوڑے بنائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ تو میرا بھائی ہے۔ یہ مواخات اپنی اور اپنے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یوں کہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سردار ابو طالب کے ساتھ جو
کی تھی بات کہ میں اسے اپنا بھائی بنا کر کے اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں، اس بات کو نبھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ نے آسان معاملات ہی ایسے کر دیے ان کے لیے کہ یہ کہیں اور کسی کے لیے معاملہ ان کا بنا ہی نہیں۔ سیدنا علی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آپس میں یہ مواخات یہاں پر قائم ہوئی۔ اس کے بعد دوسرا تھا مواخات میثاق مدینہ۔ یہ مواخات مدینہ تھا، وہ میثاق مدینہ ہے۔ یہ مدینے کے ہر بڑے قبیلے کے درمیان، وہاں یہودی بھی ہے، وہاں مشرکین بھی ہے اور اہل اسلام بھی ہے، آپس میں یہ معاہدہ ہوا۔ اور یہ حضرت رملہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا صحن تھا، گھر کا، حویلی بڑی تھی ان کی، اور جب کوئی وفد آتے تھے تو اسی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ٹھہراتے تھے۔ رملہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حویلی، اور اسے عام طور پر اس وقت کہا جانے لگا دار الضیافہ۔ یہ تو مہمان خانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بھی بلا کر کے اور مدینے کے باقی لوگوں کو جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سب کو بلا کر کے ایک معاہدہ کیا جس کی تقریباً 27 شکیں ہیں۔ میں ساری نہیں بیان کر سکتا، 27 جو شکیں ہیں جن پر یہ معاہدہ طے پایا تھا، ان میں سے چند یہ تھی کہ مدینے میں رہتے ہوئے یہودی اپنے مذہب پہ رہے، مسلمان اپنے مذہب پر رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دفاع مشترکہ ہوگا مدینے کا۔ اگر کوئی مدینے میں مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے وہ یہود پر حملہ تصور ہوگا، اگر کوئی یہودیوں پر حملہ کرتا ہے وہ مسلمانوں پر حملہ تصور ہوگا۔ ہم مل کر کے سب ذمہ دار ہیں کہ اس شہر مدینہ کی حفاظت کریں گے، اور ہم سب ذمہ دار ہیں کہ یہاں پر جو بھی مظلوم ہوگا اس کی حمایت کریں گے۔ ظالم وہ یہودیوں میں سے ہو یا مسلمانوں میں سے ہو، ظالم کے خلاف ہم سب اکٹھے ہوں گے۔ مظلوم یہودیوں میں سے ہو یا مظلوم مسلمانوں میں سے ہو، مظلوم کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں گے۔ اور اگر مسلمانوں پہ حملہ ہوتا ہے تو یہودی تعاون کریں گے، اگر یہودیوں پر حملہ ہوتا ہے تو مسلمان ان کے ساتھ دفاع کریں گے، اور اس دفاع میں خرچ اپنا اپنا کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ یہودیوں پر حملہ ہو گیا، اب یہودیوں کے دفاع کے لیے مسلمان آگے بڑھے ہیں تو اب یہ یہودیوں پر خرچہ پڑ جائے گا۔ مسلمان اپنا خرچہ خود کریں گے اور یہودی اپنا خرچہ خود کریں گے۔ یہ میثاق مدینہ کے آپس میں معاہدہ جو ہوا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہودیوں کا۔ میں نے بتلایا تھا کہ یہود کے 3 بڑے قبیلے یہاں پر آباد تھے، اور ان کی چھوٹی ذیلی شاخیں بہت زیادہ تھیں، لیکن خود بڑے 3 قبیلے یہاں پر آباد تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ یہ 3 بڑے، اور ان کے آگے ذیلی شاخیں بہت ساری تھیں، اور انہوں نے مدینے میں سب سے پہلے قلعے بنانے، جسے ہم قلعہ کہتے ہیں، اصل لفظ قلعہ ہوتا ہے، قلعے بنانے اور بڑی بڑے مضبوط گھر بنانے کا معاملہ۔ اور یہودیوں کا کاروبار ایک تو سود پہ پیسہ دینا ہوتا تھا، دوسرا یہ اسلحہ سازی بڑی کرتے تھے، اس دور میں اسلحہ سازی کرتے تھے، زرے بناتے تھے، یہ نیزے بناتے تھے، تلواریں بناتے تھے، یہ سارے جو جنگ کے معاملات ہوتے تھے یہ کاروبار کرتے تھے یہودی اس وقت مدینے میں۔ اسی لیے یہ مدینے کے لوگوں کو ٹکنے نہیں دیتے تھے، لڑائیاں کرواتے رہتے تھے آپس میں۔ یہ لڑیں گے تو ہمارا اسلحہ بکے گا، تلواریں ٹوٹیں گی، چلیں گی تو ہم سے کوئی دوبارہ خریدنے آئے گا۔ اب بھی دنیا میں یہی چیز ہے، جتنا اسلحہ بنانے والی کمپنیاں ہیں وہ مسلمانوں کو لڑا رہی ہیں، کہیں بم بلاسٹ کروا کے وہ آپس میں وہ اپنا اسلحہ بیچ کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور ہم لڑتے رہ جاتے ہیں۔ یہ اس وقت کی یہودیوں کی معاملہ تھا مدینہ میں۔ اس وقت یہودی اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے اوس و خزرج کو آپس میں لڑا دیتے ہیں۔ وہ چھوڑیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور یہ سب اکٹھے ہو گئے، اس وقت یہودیوں کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی۔ ایک بندہ کہنے لگا، یار یہ تو قبیلے بڑی لڑائیاں لڑتے تھے، یہ سارے اوس و خزرج والے اکٹھے بیٹھے ہیں۔ یہودی نے ایک بندے کو بھیجا، پیسے دوں گا تجھے، جا کے لڑائی کروا ان کے درمیان۔ اور وہ آیا، اس نے کہا، یار وہ جنگ بواس جو ہوئی تھی اس میں تمہارے لوگوں نے تو کیا کمال کیا؟ انہوں نے کہا ہمارے لوگوں نے کمال کیا، ہمارے لوگوں نے ایسے کر دیا، وہ کر دیا۔ اب دوسرا فریق جن کے مقتول تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے اور آپس میں بحث مباحثہ ہو گیا۔ یہ بات جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کے اس معاملے کو رفع دفع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آیات اتاری، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو آگ کے کنارے پہ کھڑے تھے،
ہم نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو بھیجا اور تمہیں آگ سے بچا کر کے تمہارے دلوں کو قریب کیا ایک دوسرے کے، تم بھائی بھائی بن گئے، اب پھر پرانی نفرتیں لے کر کے بیٹھ گئے۔ خیر اس موقع اس کے بعد پھر جو سب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے میزبان تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کیا، پہلی شخصیت حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات ہو گئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے درمیان ہی، اور یہ سارے معاملات جب پیرلل چل رہے تھے، حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی، اور پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کی امامت ان کے لیے کی، نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ یہ حضرت کلثوم بن حدم جنہوں نے قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا گھر پیش کیا تھا اور اپنا پلاٹ دیا تھا مسجد قباء بنانے کے لیے، جہاں مسجد قباء ہے، یہ حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فوت ہوئے۔ اور اس کے متصلاً بعد حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ جو پہلی شخصیت تھی جنہوں نے مدینے سے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور جنہوں نے اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ جمعہ کے جو ہے وہ خطبہ دیا تھا، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی فوت ہو گئے۔ یہ انصار میں سے دو بڑی شخصیات اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بڑے جانثار اس موقع پر جو ہے یہ فوت ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد مہاجرین میں سے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ فوت ہوئے، اور ان کی وفات کے بعد مسلمانوں میں کچھ وقت تک کے لیے کسی کے پہلے سال میں کوئی بچہ نہیں کسی کے ہوا، تو لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کرنی شروع کر دی، بہت باتیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی رحمت جو عطا کی مسلمانوں کے ہاں، جو پہلا بچہ پیدا ہوا وہ حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر کی بیٹی، اور حضرت زبیر بن عوام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے، ان کا بیٹا پیدا ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا عبداللہ بن زبیر کے نام پر ہم جنہیں جانتے ہیں۔ یہ پہلے بچے پیدا ہوئے اور مسلمانوں میں ایک خوشی آ گئی کہ جو کافر ہمارے بارے میں تانے دیتے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ ختم کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہی مکے کے لوگ ابھی چین سے نہیں بیٹھ رہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح مدینے پر چڑھائی کریں اور مسلمانوں کے لیے معاملات کریں۔ ابھی بدر دور ہے، اور بدر سے پہلے مسلمانوں پر بہت سارے مختلف ان لوگوں نے جو ہے وہ پلاننگیں کی ہیں، ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ مکے کے کافر یہ سوچ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں، اور یہ معاملات کر رہے ہیں۔ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ یہ ولید بن ولید یہ بھی ہمارے ہاں، ویسے عرب میں یہ کلچر نہیں تھا، ہمارے ہاں ہے۔ عرب باپ کے نام پر بیٹے کا نام، دادے کے نام پر بیٹے کا نام، یہ اکثر ہوتا تھا۔ یہ ولید نے اپنے بیٹے کا نام بھی ولید ہی رکھا۔ ولید کہتے ہیں وہ جو شیر جب دھاڑتا ہوا آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ولید۔ تو یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی تھے، ولید بن ولید۔ ان کو بھیجا کہ مکے میں ہمارے دو ساتھی قید میں ہیں، انہیں کسی طرح آزاد کروا کے لے کر کے آؤ۔ تو یہ گئے، جا کر کے ان کو قیدیوں کو آزاد کروا کر کے لے کے آئے۔ تو اطلاعات آ رہی تھی کہ، اور اسی لیے صحابہ کرام پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرے داری کا انتظام کرتے ہیں، خاص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرے کا انتظام کرتے تھے۔ رات کو کوئی نہ کوئی آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹھ جاتا، پھر پوچھتے کون ہے بھائی؟ فلاں ہو۔ کس لیے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آئے ہیں تاکہ اگر آپ کی کوئی ضرورت ہو تو وہ پوری کر دیں، اور آپ کی دفاع کے لیے ہم یہاں پر۔ یہ مختلف اوقات میں مختلف صحابہ کرام آ کر کے پہرے کا انتظام کرتے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، جس طرح میں نے ابتدا میں بیان کیا کہ وہ بیمار ہو کر جب صحت مند ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح ہو چکا، میری بیٹی آ چکی مدینہ میں، آپ اسے اپنے گھر میں لے آئیے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح مکے میں ہو چکا تھا 2 سال پہلے، اور رخصتی مدینہ میں آ کر کے ہوئی۔ یہ شوال کا مہینہ تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ابو بکر میں فلاں وقت میں آؤں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے، دودھ پلایا گیا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی رخصتی تھی۔ یہ ایک سوال ویسے ہے، پہلے بھی ہوا ہے، کتنا حق مہر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 500 درہم۔ چاندی کے سکے درہم ہوتے تھے اور سونے کے سکے دینار ہوتے تھے۔ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیویوں کے جو حق مہر ہے وہ 500 چاندی کے سکے تھے، سوائے حضرت خدیجہ کے، اور ایک اور ہے جن کا آگے ذکر آئے گا، وہ نجاشی نے اپنی طرف سے دیا تھا، اس نے ہزاروں میں پھر دیا تھا نجاشی نے۔
تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی اور یہ حرم نبوی میں آ گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتداً 2 حجرے بھی بنے ہیں، وہ بالکل ممبر کے اسی سائیڈ پہ، جنوبی سائیڈ پہ آتے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہوتا ہے۔ ممبر بھی ابھی اس وقت نہیں تھا، یہ تو 8 ہجری میں ممبر بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس سے پہلے ایک کھجور کا تنا تھا جس کے ساتھ ٹیک لگا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور اسی کے ساتھ 8 سال تک رفاقت رہی۔ پھر وہ وہاں پر بات لائیں گے کہ ممبر کیسے بنا اور اس تنے نے کیا ریئیکشن جو ہے اس معاملے میں اس کا کیا حالت ہوئی۔ تو حجرے بن گئے سیدہ سودا بنت زمعہ کا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے گھر میں لے آئے، ان کو اپنے گھر میں جب لے آئے پھر ولیمہ بھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ ایک ہی کھانا ہوتا ہے جو اسلام میں ہے شادی کے موقع پر، اور یہ مرد کی ذمہ داری، جس کی شادی ہوئی ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ولیمے کا کھانا تیار کر کے اپنے آنے والے مہمانوں کو یا اپنے احباب کو، اپنے دوستوں کو، اپنے محلے والوں کو ضیافت کرے، محلے والوں کی ضیافت کرے۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یہ ضیافت کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر بھی، اور اسی طرح جو ہے اس وقت اونٹ ذبح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکے والوں کو کھانے پہ بلایا حضرت خدیجہ کے موقع پر۔ اور جب سودا بنت زمعہ یہ دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے جو مکہ میں شادی ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی، ان کے لیے بھی اسی طرح ولیمے کا اہتمام کیا، لیکن یہ اس پیمانے پر نہیں تھا کیونکہ اس وقت مکہ میں حالات کچھ اور تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آ کے یہ حالات بن گئے، اب قبائل کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ خطرات ہیں، مکے والوں کی طرف سے بھی خطرات ہیں، اور صحابہ کرام ہر وقت تیار رہتے۔ اس طرح کی کیفیت میں ایک دن شور مچا کہ شاید کسی نے مدینے پر حملہ کر دیا ہے، بہت زیادہ شور مچا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم دوڑے، اپنی اپنی تلواریں لیں، کسی نے نیزہ لیا، کسی نے بھالا لیا، جو جس کے پاس میسر تھا۔ کوئی گھوڑا اپنا دیکھ رہا ہے کہ گھوڑا نکالوں اور بیٹھ کے جا کے دیکھوں کیا ہوا ہے۔ تو اسی اثنا میں جب ہم تیاری کر کے نکل رہے تھے، جس طرف سے شور آ رہا تھا کہ ادھر سے جس طرف سے شور تھا ایک گھڑ سوار گھوڑا بھگاتے ہوئے آ رہے تھے۔ ہم نے جب وہ قریب آئے تو دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن نے حملہ کر دیا، آپ اکیلے تنہا؟ کہا مدینے والوں جا کے آرام کرو، محمد اکیلا ہی تمہارے دشمنوں کو بھگائے۔ کان اشجع الناس، سب سے زیادہ بہادر انسان کسی چشم فلک نے کسی کو دیکھا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جاؤ جا کے سو جاؤ، آج کا کوئی حکمران کر سکتا ہے ایسے کہ جاؤ شہر والوں تم سو جاؤ، میں پہرا دے کر کے آتا ہوں؟ یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، مدینے والوں جا کر کے آرام کرو، میں دشمنوں کو اکیلا ہی بھگا کے آ گیا ہوں۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اسی طرح سن 2 ہجری کا آغاز ہوتا ہے، اس میں بہت سارے معاملات آتے ہیں۔ ایک تو بدر کی لڑائی ہے، میں غزوات انشاءاللہ یہ کل سے ہی شروع کریں گے، یہ غزوات کا ایک پورا سلسلہ ہے۔ سریہ اور غزوہ یہ 2 علیحدہ علیحدہ الفاظ ہیں۔ سریہ کہتے ہیں وہ لشکر جسے بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن آپ خود اس میں شامل نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام کو بھیج دیا اور کسی صحابی کو امیر بنا کے کہا تم فلاں علاقے کی طرف جاؤ اور وہاں یہ معاملات کر کے آؤ۔ غزوہ وہ جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بنفس نفیس کے۔ پھر اس میں بھی ایک اور چیز آ جاتی ہے اس کی تعداد کے حوالے سے، بعض نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، لڑائی ہوئی یا نہیں ہوئی وہ غزوہ ہے، بعض نے کہا نہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور لڑائی ہوئی اسے غزوہ شمار کرنا چاہیے، باقیوں کو نہیں۔ اس وجہ سے ان کی تعداد کے بارے میں بھی کچھ اختلاف ہے، اس کی طرف بھی ہم انشاءاللہ کل بات کو لے کر کے چلیں گے، اور کل کوشش کریں گے۔ یہ کل تھا میرے لیے، لیکن جس طرح آپ جانتے ہیں کہ میری طبیعت کچھ ناساز رہی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، وہ 2 روایات ہیں، میں آج دونوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا نہیں کر پایا تھا ورنہ میں آج ہی وہ بیان کرتا۔ ایک تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ماموں حضرت خدیجہ کے بیٹے حالہ بن ابی حالہ سے پوچھا ماموں جان مجھے بتائیں آقا کریم علیہ السلام کے حلیے کے بارے میں، تو انہوں نے وہ جو الفاظ بیان کیے، اور دوسرا ام معبد نے، وہ جو آپ جانتے وہ خاتون جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان سے پوچھا تھا کہ اگر کچھ کھانے کو مل جائے
تو اس خاتون نے اپنے خامن کو جو حلیہ بیان کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کل پوری تفصیل کے ساتھ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، یہ آپ کے سامنے، اور کتنے سریے اور کتنے غزوے ہوئے، اور پہلا غزوہ جو ہمارے ہاں غزوہ بدر مانا جاتا ہے، یہ بھی بات ایسی نہیں ہے، اس سے پہلے کچھ چھوٹے چھوٹے غزوات بھی ہو چکے تھے، سریے بھی ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے ساتھ آمنا سامنا یوں ہوا کہ وہ آئے لیکن چلے گئے۔ بدر کے میدان میں ایک چھوٹا سا معرکہ بھی ایسا ہو چکا ہوا تھا، تو یہ انشاءاللہ کل تفصیل پر بات کریں گے۔ تو اسی طرح انشاءاللہ دو ہجری میں غزوہ بدر بھی ہے، 2 ہجری میں سیدہ فاطمہ کا نکاح بھی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کی فرضیت بھی ہے، 2 ہجری میں فطرانے کا فرض ہونا بھی ہے، اور پہلی مرتبہ نماز عید کا ادا کیا جانا، یہ 2 ہجری میں سارے معاملات ہوئے ہیں۔ آج ہم 1 ہجری پر بات کر رہے تھے، 1 ہجری میں ہم نے باتیں لی کہ ہجرت، چلیں یہ بھی ایک چیز ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہجرت سے ہوتا ہے، جو ہم ہجری کہتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بنیاد بنا کر کے کیا جاتا ہے۔ ہجرت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول میں، پھر محرم سے کیوں کیا جاتا ہے اس کو؟ اس وجہ سے کہ بیعت عقبہ ثانیہ جو ہوئی تھی وہ ذی الحج میں ہوئی تھی، انہوں نے کہا یہ ذی الحج کا مہینہ، اس کے بعد جو پہلا مہینہ آتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کر دی تھی ہجرت کے لیے، وہ محرم کا مہینہ تھا، اس لیے محرم کے مہینے سے آغاز کرو۔ اور اس میں ایک اور تطبیق بھی تھی کہ اسلامی مہینے کا آخری مہینہ بھی حرمت والا اور پہلا مہینہ بھی حرمت والا بن جائے، اس وجہ سے محرم سے اسلامی ہجری تقویم کا آغاز کیا گیا۔ آخری مہینہ ذی الحج بھی حرمت والا، پہلا مہینہ محرم بھی حرمت والا۔ تو اس طرح یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کر کے مدینہ آنا، قباء میں قیام کرنا، سوموار کے دن پہنچے، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، اور جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے چلنا، اور راستے میں بنی سالم کے محلے میں، قباء سے نکل کر بنی سالم کے محلہ میں آنا، وہاں پہلی مرتبہ جمعہ کی خطبہ اور جمعہ کی نماز کا پڑھایا جانا، یہ اسلامی ہسٹری میں پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ جو دیا وہ بنی سالم کے محلہ میں جو ہے ہجرت کر کے آنے کے بعد پہلا خطبہ جمعہ دیا۔ اور کل کوشش کریں گے وہ خطبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، وہ کل جمعہ کے خطبہ میں وہی الفاظ، وہی خطبہ انشاءاللہ دہرانے کی کوشش کروں گا کہ جن الفاظ کے ساتھ پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، وہاں 100 کے قریب لوگ جمع تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو ہے اپنی اونٹنی قصواء پہ سوار ہو کر کے مسجد نبوی کی طرف آئے۔ یہاں جب آئے، یہ بنو نجار کا محلہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا سردار عبد المطلب کے ماموں یہاں رہتے تھے، سردار عبد المطلب کے ننیال یہاں پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال بھی کہہ دیا جاتا ہے، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ سردار ہاشم کی شادی یہاں پر ہوئی تھی، اور سردار عبد المطلب کی پیدائش جو ہے وہ یہاں پہ مدینہ میں ہوئی تھی، اور وہ یہیں پہ پلے بڑے تھے، بعد میں وہ مکہ میں لے جائے گئے تھے، اور ان کا نام شیبہ تھا۔ تو وہاں پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصواء کا اونٹنی کا رکنا، لوگوں نے بار بار کہا کہ ہمیں ہمارے گھر تشریف لائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ جہاں بیٹھے گی وہیں پر ہمارا ٹھکانہ ہوگا، وہی ہماری منزل ہوگی۔ تو یہ جہاں پر مسجد نبوی ہے یہیں پر آ کر کے اونٹنی رکی، بیٹھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کی جگہ ہے؟ بتایا گیا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان بچوں کو بلاؤ، ہم قیمتاً یہ جگہ خریدنا چاہتے ہیں۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا اور معاذ بن افراء کو بھیجا گیا کہ آپ ان بچوں نے کہا، یہ سہیل اور سہل 2 بچے تھے یتیم، انہوں نے کہا ہم ویسے ہی جگہ دے دیتے ہیں، ہم مسجد بنا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ یتیم بچوں کی جگہ ہے۔ وہاں کلثوم بن ہدم بڑے تھے، بوڑھے تھے، وہ مالک تھے، انہوں نے قباء میں جگہ دے دی مسجد کی، ہم نے قبول کر لی، لیکن یہاں پر ہم ایسے یتیم بچوں کی جگہ قبول نہیں کریں گے۔ 10 دینار 10 سونے کے سکے دے کر کے یہ جگہ خرید لی گئی اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ مسجد نبوی بناتے ہوئے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا قبلہ کے رخ کا، اور قبلہ اس وقت تھا بیت المقدس کی طرف، پہلا پتھر جو رکھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے رکھا، پھر صحابہ کرام شامل ہوئے۔ ابتداءً جو 3-4 فٹ ہے یہ پتھروں کی بنیاد بنائی گئی، اور اس کے بعد اس کی جو ہے مٹی کی اینٹیں بنا کر کے اس کی بنیادوں کو بلند کیا گیا، اور اس کے جو درخت تھے انہیں کاٹ کر کے درمیان میں استوانہ کے طور پر، پلر کے طور پر رکھا گیا، اور جو درختوں کے پتے تھے وہ ڈال دیے گئے، اور اس کے اوپر کوئی مٹی نہیں ڈالی گئی۔
ابتداً مٹی بھی نہیں ڈالی گئی تھی، وہ جو کھجوروں کے تنوں کے اوپر چھتیر انہی تنوں کے بنا کر کے پتے ڈال دیے گئے تھے، ابتداً اس کے اوپر مٹی بھی نہیں ڈالی گئی تھی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے حضرت سودا اس وقت اکیلی تھیں، وہ آئیں۔ پھر مدینہ میں آنے والے لوگوں کو بخار ہوا ابتداً، سب مہاجرین، اور وہ تو خاص طور پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں بڑے وہ اشعار کہنے لگے، کاش میں مکے میں ہوتا اور یہ کیفیت ہوتی، یہاں پر کہاں ہم آگے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی، یا اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں اسی طرح پیدا کر دے جس طرح مکے کی محبت، بلکہ مکے سے بھی زیادہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ثمرات میں برکت عطا فرما، ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے ناپنے تولنے کے پیمانوں میں برکت عطا فرما، اور یا اللہ یہاں کی بیماریوں کو جوفہ کی طرف بھیج دے، خاص طور پہ بخار کو جوفہ کی طرف بھیج دے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں سے دو بہت عظیم شخصیات، حضرت کلثوم بن حدم جو ابتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے، قباء میں ان کی وفات ہوتی ہے، اور حضرت اسد بن زرارہ جنہوں نے سب سے پہلے مدینہ سے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ان کی وفات ہوتی ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے پڑھاتے ہیں۔ اسی میں اثناء میں اسی جنازے کے موقع پر ایک واقعہ میں بھول گیا، کل میں نے کہا بھی تھا، وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے کا تھا۔ وہ طویل بات ہے، وہ پچھلی ہم نے پہلے بھی دہرائی تھی، اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ جو ان کا ایران کا سفر تھا، عراق کا سفر تھا، مدینے میں چلے آتے ہیں۔ مدینے میں آئے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا ہے، یہ کچھ کھجوریں لے کر کے آئے ہیں، اور آ کر کے نذرانہ پیش کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ کھجوریں ہیں اور میں آپ کے لیے صدقہ کے طور پر لے کے آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا بھئی تم کھا لو، خود ہاتھ نہیں بڑھایا، صحابہ کرام کو کہا کھا لو۔ حضرت سلمان دیکھ رہے ہیں، کچھ دن گزرے، پھر کھجوریں لے کر کے آئے اور رکھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، میں لے کے آیا ہوں۔ کہا بھی آؤ، تم بھی آؤ، سب مل کر کے کھاؤ، خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں۔ کہا میں دو نشانیاں جانتا تھا جو میرے پادری اساتذہ نے مجھے بتائی تھیں نبی آنے والے نبی کے بارے میں، کہ وہ صدقہ جو ہے نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے۔ یہ دونوں نشانیاں میں نے چیک کر لیں۔ تیسری نشانی ایک رہ گئی تھی مہر نبوت کے حوالے سے۔ اب میں پھر ایک دن آیا، میں تلاش کرتا رہا، دیکھتا رہا، دائیں بائیں گھوم رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسد بن زرارہ کا جنازہ پڑھا رہے تھے، اس کے بعد کا معاملہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا جی وہ میں ایسے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے سے چادر کو سرکا دیا، تھوڑا سا چادر کو سرکایا، تو یہاں مہر نبوت تھی، یہ اس سائیڈ پہ، بائیں سائیڈ پہ، یہ شانے کی ہڈی سے تھوڑا سا نیچے، کبوتری کے انڈے کی طرح، یہ مہر نبوت تھی۔ انہوں نے وہ دیکھی تو اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے۔ پھر ان کی محبتیں اس کمال کو پہنچیں، کیا کہ نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، یہ میرے اہل بیت میں سے سلمان ہے۔ محترم حضرات، وقت اختتام کی طرف چلا گیا، آج شاید ہم آگے چلیں گے زیادہ کچھ، تو بہرحال یہ سوالات تھے۔ آج کے سوال بنیں گے کہ پہلے فوت ہونے والے صحابی جن کی نماز جنازہ پڑھی گئی وہ کون سے تھے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ہاں سب سے پہلے کس بچے کی پیدائش ہوئی؟ مواخات مدینہ کن کے گھر میں ہوئی؟ کن کے گھر میں ہوئی تھی؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں۔ میثاق مدینہ کہاں ہوئی تھی؟ رملہ بنت حارث کے گھر۔ پہلے بچے مدینہ میں کون سے پیدا ہوئے تھے؟ عبداللہ بن زبیر۔ پہلے فوت ہونے والے کلثوم بن حدم، اور دوسرے نمبر پر اسد بن زرارہ۔ مسجد نبوی کی جگہ کی قیمت کتنی دی گئی تھی؟ 10 دینار سونے کے سکے۔ یہ کل کے سوال ہوں گے۔ جو پچھلے سوال تھے ہمارے، ہجرت کے راستہ میں حضرت طلحہ و زبیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا تحفہ پیش کیا تھا؟ سفید کپڑوں کا تحفہ دیا تھا، جو پہن کر کے یہ شام سے لے کر کے آ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کپڑے پہن کر کے مدینے میں داخل ہوئے۔ مسجد قباء، اس میں نفل پڑھنے کا اجر کتنا ہے؟ 1 عمرے کا اجر اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ پہلا خطبہ جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام پر دیا تھا؟ بنی سالم کے محلہ میں، بنی سالم بن عوف کے محلہ میں۔
قباء کو بنی عمر بن عوف کہا جاتا تھا، اور یہ راستے میں بنی سالم بن عوف ہے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جس مقام پر رکی وہاں کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ مسجد نبوی الشریف۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کھانا کون سے صحابی لے کر کے آئے اور کیا لے کر کے آئے تھے؟ سرید لے کر کے کون آئے تھے؟ زید بن ثابت۔ اور زید بن ثابت کون ہے بھلا؟ نہیں، زید بن ثابت جنہوں نے پہلا مکمل قرآن کریم کا نسخہ جو تحریر کیا تھا، مکمل قرآن کریم کا، وہ زید بن ثابت ہے۔ کہتے میری اماں نے تیار کیا تھا سرید، اس میں گھی تھا، دودھ تھا اور روٹی تھی۔ اس کو میری اماں نے بنا کر کے ایک بڑے پیالے میں مجھے دیا تھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کے آیا تھا۔ یہ پہلا جو کھانا پیش کیا گیا تھا مدینہ میں آ کر کے رسول اللہ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا میں نے نام بھی کل آپ کو بتایا تھا، کیا تھا بھلا؟ خالد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا نام خالد بن زید۔ یہ میزبان رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کو انہوں نے اپنے گھر کے اوپر والے حصے میں رکھا تھا یا نیچے والے؟ ان کی خواہش کیا تھی ویسے؟ آقا اوپر رہے، میں نیچے رہوں، لیکن آقا نے کہا کہ نہیں، تم اوپر رہو، میں نیچے، کیونکہ لوگوں نے بار بار آنا جانا ہے، تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی، اس لیے ان کے گھر میں نیچے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور ایمان والی زندگی دے، برکتیں عطا فرمائے، اور جس طرح ہم یہاں جمع ہیں اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر